جس کو بھی رنگ لگا ہے، جس کے اوپر کرم ہوا ہے، وہ سرکار کی وہی گفتگو، وہی باتیں جس نے سیکھی ہیں، اپنے اوپر عمل کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، اس کو کرم اس کے اوپر ہوتا چلا گیا۔ ہمارے ایک پیارے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، یا رسول اللہ، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، آپ کا پیارا میلاد منانے والے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، جس شخص نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہفتے میں یا 15 دنوں میں یا مہینے میں اپنے گھر میں محفل سجانا شروع کی، حضور علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کی نظر کرم سے اس کے گھر کے حالات ہی بدل گئے۔ وہ برکتیں اور رحمتیں ان کے گھر میں آنا شروع ہو گئی۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جب یہ جس جگہ ہوتا ہے وہاں پر رحمت برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سارے ہی منگتے ہیں، جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، ہر بندے کے مانگنے کا انداز وکھرا وکھرا ہے۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں ویسے سمجھانے کے لیے، جس جگہ پہ آپ چلے جائیں تو رستے میں بہت سارے لوگ مانگنے والے ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو کسی کا مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کچھ بھی نہیں دیتے۔ وہ کوئی آتا ہے پہلے آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے بچے جیے، آپ کے اہل خانہ جیے، آپ کے اوپر کرم ہو، آپ مدینہ جائیں، آپ روزے رسول پر حاضری کریں، اللہ آپ کو شفا دے۔ وہ اتنی بڑی تعریفیں کر کر کے اتنی دعائیں دیتا ہے کہ خود بخود ہاتھ جیب میں چلا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دل کرتا ہے۔ تو مانگنے میں فرق ہے، اور مانگنا جس کو آتا ہے وہ خود بخود کچھ نہ کچھ نکلوا لیتا ہے۔ اگر ہم سچے صحیح منگتے بن جائیں نا، صحیح، تو پھر کرم بھی ادھر سے ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ دیکھے جنہوں نے اپنے آپ کو سگانے کوئے رسول ڈکلیئر کیا، وہ کہتے ہیں میں تو آقا علیہ السلام کی در کا سگ ہوں اور وہاں سے مجھے خیرات ملتی ہے، تو یقیناً ان لوگوں کو وہاں سے خیرات ملتی ہے، ہم سب کو ملتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے جو میرے دل میں خیال آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ تقریباً کچھ 2 سال سے تو محفل ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں ہم سارے ہی دعوت دینے والے بن جائیں، ہم سارے ہی دعوت دینے والے بن جائیں، سارے ہی داعی بن جائیں۔ دعوت کس کی دینی ہے؟ اب 2 ہی رستے ہیں، یا شیطان کی دعوت ہے یا رحمان کی دعوت ہے۔ تو معاشرے میں آپ کا مقابلہ، اگر آپ رحمان کے داعی بنیں گے اور دعوت دیں گے تو آپ کا مقابلہ پھر شیطان کے ساتھ ہوگا۔ 2 ہی لوگ ہیں، ایک اپنی طرف شیطان کی طرف بلا رہے ہیں، ایک رحمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ جو شیطانوں کی طرف بلا رہے ہیں، جن کے کردار میں شیطنت بھری ہوئی ہے، ان کی زندگی کے انداز کو آپ نے کبھی دیکھا؟ اگر کسی فلمی ایکٹر کے ساتھ اس کو کوئی پیار ہو گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا وضع قطع جو ہے نا وہ اس فلمی ایکٹر کی طرف کر لیتا ہے، وہ کپڑے پہننے کا انداز وہ کر لیتا ہے، گفتگو کا انداز ایسے کر لیتا ہے، تو وہ اپنی چال ڈھال چلنا پھرنا سارا اس کی طرح کر لیتا ہے، اور وہ لوگوں کو جگہ جگہ پہ وہ اس کا کردار دعوت دے رہا ہے اور شیطان کی طرف۔ تو ہم نے کیونکہ رحمان کی دعوت دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینی ہے، تو ہمارے بھی کردار میں وہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے بھی کردار میں
وہ جھلک نظر آنی چاہیے. یہ آج کی جو محفل ہے، اس محفل میں آپ اپنے ایمان سے سارے بتائیں کہ کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی ہوگی محفل میں. مجھے نوجوان لڑکے اسپیشلی ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی کو کہا ہوگا کہ جی آپ میری آج وہاں پہ محفل ہوتی ہے وہاں پہ آئیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر ہماری اس محفل کے اندر صرف 4-5 ہاتھ اٹھے ہیں تو بقایا ہاتھ نہیں اٹھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں وہ دعوت نہیں دی. اب حضور علیہ السلام کے جو غلام تھے، جو غلام ہیں، جن کے اوپر کرم ہوا اور جو حضور علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام کی شروع میں روشن ستاروں کی مانند ڈکلیئر کیے گئے، آقا علیہ السلام کی طرف ہی تو سب بلاتے تھے. آقا علیہ السلام کی طرف ہی بلاتے تھے. دار ارقم میں جب دعوت شروع ہوئی تو چھپ چھپ کے لوگ جا کر کہتے تھے آؤ ہمارے آقا وہاں ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس آئے تو ادھر بیٹھے تو صحیح، ان کی گفتگو تو سنے تھے. تو جب وہ جاتے تھے لوگوں کو کرتے تھے تو 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 10 ہوئے، 10 سے 20 ہوئے. ایسے ہی ہوا نا جب سارے دعوت کا کام پھیلا. فرد واحد سے وہ دعوت کا کام چلا تھا، لیکن وہ دعوت کا چلتے چلتے جو سرکار کے وہ غلام تھے جنہوں نے دعوت میں صحیح حقیقت معنوں میں وہ داعی بنے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، حضور علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کی دعوت دیتے رہے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ 5 بر اعظموں پر حکومت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ان کی دعوت میں اثر کیسے تھا؟ وہ تھا کہ جو حضور نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں وہ لاگو کرتے چلے جاتے تھے، وہ عمل میں ڈھال لیتے تھے، عمل میں ڈھال لیتے تھے. اب میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کی طرف ہی بلا رہے ہیں. یہاں پہ محفل میں تو کوئی اور بات نہیں ہو رہی، حضور کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، سرکار کے ماضا بصرہ کی آنکھوں کی بات ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے پیارے مکھڑے کی بات ہوتی ہے. کبھی سرکار اشارہ فرمائے تو چاند 2 ٹکڑے کی بات ہوتی ہے، حضور اشارہ فرمائے ڈوبا ہوا سورج پلٹنے کی بات ہوتی ہے، حضور اشارہ کرے تو درخت چل کر آ کر سجدہ ریزی کی بات ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ آئے، اپنی گزارش پیش کرے، اس کے اونٹ کو مالک کو بلایا جائے، تمہارے اونٹ نے شکایت کی ہے، اس کے اوپر زیادہ وزن ڈالتے ہو، کھانا کم کھلاتے ہو. یہ ساری باتیں آقا علیہ السلام کی تو ہو رہی ہیں. یہاں پہ اور کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی دعوت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ہم جس محفل میں ہم خود آتے ہیں، کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے ان دوستوں کو بھی بلائیں جو ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے قریب ہوتے ہیں. اب اس محفل کے علاوہ آپ کے شب و روز ان کے ساتھ گزرتے ہیں، تو کیا جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے لیے بھی وہ پسند کریں کہ وہ بھی اس میں آ کر بیٹھیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہر شخص، آج اگر ہم 50 بندے یا 20 بندے یا 25 بندے کر رہے ہیں تو 25 بندے اگلی محفل کے لیے ایک بندے کو دعوت دیں. جب اگلی محفل کے لیے ایک بندے کو دعوت دیں گے تو آپ کے 25 کی جگہ پہ 50 ہو جائیں گے. جب 50 آگے پھر ایک بندے کو دعوت دیں گے تو 100 ہو جائیں گے. آپ کی یہ جگہ کم پڑ جائے گی. کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک سالانہ محفل ہوتی ہے سال کے بعد، لیکن سال کے بعد جب وہ محفل ہوتی ہے تو کمرہ یہ سارا بھرا ہوتا ہے، اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی تو دعوت ہی ہوتی ہے، وہ بھی تو دعوت ہی ہوتی ہے. جس کا مقصد یہ ہو کہ جو سال والی دعوت ہے وہ ہر مہینے والی دعوت میں کیوں نہیں چل سکتی؟ سال والی دعوت ہر مہینے میں اس طرح کی دعوت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم سب مل کر دائی بن جائیں، لوگوں کو دعوت دیں پہلی بات. لیکن دائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو میں دعوت دوں میری زبان میں بھی تو وہ اثر ہو، میری زبان میں بھی تو وہ اثر ہو. اب اس زبان میں اثر کہاں سے پیدا ہونا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، حضور علیہ السلام کی نعت درود پاک کی وجہ سے. ہم اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے
کہ ہم روز کتنی مرتبہ روز اوقات علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں روز. 5 وقت کی نماز تو روٹین میں ہے، وہ تو نہیں پڑھیں گے تو پکڑ ہو جائے گی، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہوگی. لیکن عام سوارے مل کر کتنے لوگ بچے ایسے نوجوان ہیں کہ جو درود پاک اپنے اوپر لازم کر بیٹھے ہیں کہ کم از کم روز تو سلام سرکار کی بارگاہ میں ہماری طرف سے جانا چاہیے، روز سرکار کے اس رجسٹر میں ہمارا نام تو آنا چاہیے کہ آج فلاں ابن فلاں نے بھی درود پاک بھیجا ہے. تو میں نے تو کئی مرتبہ آپ سے گزارش کی کہ چھوٹے بچوں کو صرف چھوٹی تسبیح جو ہے نا 33 مرتبہ والی وہ درود پاک کے اوپر لگائیں اور کہیں کہ آئیں مل بیٹھے روز گھر میں 5 سے 10 منٹ نہیں لگتے تو 33 مرتبہ درود پاک مکمل ہو جاتا ہے اور پھر چھٹی کریں، تاکہ یہ ایک روٹین میں آ جائے. جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہماری زبانوں کا الگ طہارت عطا فرمائے گا، پاکیزگی عطا فرمائے گا، اس میں وہ اثر آ جائے گا. جب ہم لوگوں کو دعوت دیں گے ہماری دعوت ان کے اوپر اثر کرے گی، دعوت ان کے دل میں اتر جائے گی. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہم آج سے اپنے اوپر تہیہ کریں کہ ہم جو ہے نا نوجوان لڑکے اسپیشلی اس کو دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں، اس محفل کے لیے خصوصاً کہ وہ آئیں، لوگ آئیں محفلوں میں، ان کو بلائیں جو آپ کے پیار کرنے والے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں زاد بھائی. جب وہ سارے نوجوان آئیں گے تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی آپ کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے مقبول و مقرب بندے بن جائیں؟ تو اس لیے دعوت کے کام کو بڑھانا ہے. تو آج سے اسپیشلی ہم اپنے اوپر یہ لازم کریں کہ جو تو روٹین میں بزرگ حضرات ہیں وہ اپنا وظائف کرتے ہیں، مختلف سلاسل میں بیت ہیں، ان کے بزرگوں نے جو بتایا ہے وہ روٹین میں کرتے ہیں. لیکن ایسے بچے بھی ہیں کہ جو ابھی تک کچھ نہیں کرتے. آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم سے کم 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے اور 33 مرتبہ ہی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بتایا. اگر ہم یہ عمل شروع کر دیں اور اگلی بات کی دعوت دے دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اس محفل کے بعد اگلی محفل کا آپ خود ہی نظارہ دیکھ لیں گے. کیونکہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ایسے نہیں کر رہا، سرکار ہماری باتیں سن بھی رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.